اورنج ٹرین کا مہنگا منصوبہ بجلی کی قیمت میں اضافے سے مہنگا ترین ہو گیا۔ ایک سال میں اورنج ٹرین 5 کروڑ 48 لاکھ سے زائد یونٹ بجلی پھونک گئی۔ 22 جون 2022 سے 23 جولائی 2023 تک بجلی کے استعمال کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں اورنج ٹرین نے 2 ارب 16 کروڑ 22 لاکھ 83 ہزار روپے کی بجلی استعمال کی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ۔ عوامی رکشہ یونین کا یتیم خانہ چوک میں احتجاج۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ حکومت اخراجات میں کمی کر کے سادگی اپنائے۔ وزیروں اور افسر شاہی سے مفت پیٹرول، بجلی اور گاڑیوں کی سہولت واپس لی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ کی خاموشی۔ منافع خوروں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ مارکیٹ میں کوئی بھی سبزی 100 روپے سے کم دستیاب نہیں۔ میتھی 400، شملہ مرچ 250، اروی 200 روپے کلو تک فروخت۔ آلو بھی 100 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکے۔ پھل بھی بدستور مہنگے۔ انگور 450، آڑو 340، آم 260 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ کیلا درجہ اول 220، درجہ دوم 160 روپے درجن میں دستیاب۔ اس کی سکن اتنی بری طرح تیزاب سے جلائی ہوئی ہے کہ اس کے سکن کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ ہیں زخم ہوئے ہیں، اتنے ڈیپ زخم ہیں، اور ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں، فریکچرز ہیں اس کے بازو میں۔ تو اس کے ٹانگیں جو تھیں وہ مجھے کہتی آپ میری ٹانگوں پہ بھی دیکھیں، اس پہ بھی ڈنڈے مارے ہوئے ہیں، اور دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہتی میری دانت ٹوٹے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگی کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈوں سے مجھے مارتے تھے، دیوار کے ساتھ سر مارتے تھے، تو وہ سر پہ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، پورا سر بینڈیج تھا۔ اور پھر میں نے کہا آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں؟ آپ 6 مہینے ان کے پاس کام کرتی رہی۔ کہتی وہ کہتے تھے کہ بتاؤ گی تو آپ کو تیسری منزل سے دھکا دے دیں۔ کم سے رضوانہ پر تشدد کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ رضوانہ پر ڈنڈوں سے تشدد کر کے ہاتھ توڑے گئے۔ بچی نے مجھے بتایا کہ اگر تشدد کا کسی کو بتایا تو کہا گیا تیسری منزل سے نیچے پھینک دیں گے۔ اگلی نسل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی جنرل ہسپتال آمد۔ تشدد کا شکار رضوانہ کی عیادت کی۔ رضوانہ کی طبیعت خطرے سے باہر ہے۔ ایم ایس جنرل ہسپتال خالد بن اسلم کی رضوانہ کے علاج سے متعلق بریفنگ۔ پیسے کس نے لیے بتاؤ ورنہ سارے اندر جاؤ۔ پیسے کس نے لیے تھے مجھے اس کا بتا دو۔ تو آپ کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ آپ ایسے جو اس کے ساتھ جس نے پیسے لیے اس کو لوگ نہیں سب پرابلم میں آئیں گے۔ وہ بھائی چلا گئے بھائی، وہ کہہ رہے تھے کاپی دیکھو ورنہ آپ لوگ پرابلم میں آ جاؤ۔ بتا دو یہ بتاؤ نا کون تھا، نام بتا دو۔ وہ ہے کہاں؟ ادھر ہی پکڑے، ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کیمرے کے سامنے۔ آپ بتائیں۔ وہ کہہ رہے آپ یہاں بیٹھے تھے ابھی؟ ابھی کہہ رہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ سر جی میں اتنے آیا ہی ہوں تو میں مر صاحب کہتے روٹی ابھی آپ کہہ رہے تھے آئے نہیں ہو؟ میں روٹی لے کے ہوں کھانے بیٹھا سر۔ آپ لے جائیں اس کو۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھانہ مزنگ اور سول لائنز کا دورہ۔ رشوت دینے کی شکایت پر کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں تھانوں کی حالت زار دیکھ کر محسن نقوی کا اظہار برہمی۔ تھانوں میں موجود لوگوں کی داد رسی نہ ہونے کی شکایات۔ فرنٹ ڈیسک عملہ بھی تسلی بخش جواب دینے میں ناکام۔ دونوں تھانوں کا دورہ کر کے مایوسی ہوئی۔ تھانوں میں مظلوم کی داد رسی کا مؤثر نظام ہی انصاف کی بنیاد ہے۔ محسن نقوی کا آئی جی پنجاب کو 3 روز میں دونوں تھانوں میں بہتری لانے کی ہدایت۔ چوہدری پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ سرکاری وکیل کی عدم موجودگی کے باعث کارروائی کل تک ملتوی۔ جسٹس راحیل کامران نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس گرفتار خواتین ختیجہ شاب، عالیہ حمزہ سمیت 140 ملزمان کی ضمانتوں کی درخواست۔ جسٹس فاروق حیدر کے رخصت پر ہونے کے باعث کارروائی ملتوی۔ 2 رکنی بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔
انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور کو جلانے اور توڑ پھوڑ کا کیس سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 اگست تک توسیع. جناح ہاؤس حملہ سمیت 3 مقدمات میں میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 اگست تک توسیع کر دی گئی. پولیس کی گاڑی جلانے کا کیس اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 17 اگست تک توسیع. محمد خان بھٹی پر درج مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا. عدالت کی رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت. ہائی کورٹ آفس نے عدالتی فیصلے کی مصدقہ نقول نہ لگانے کا اعتراض عائد کیا تھا. پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت. رمشا نے ہائی کورٹ میں والدین کے حق میں بیان دے دیا. عدالت نے لڑکی کے بیان کی روشنی میں والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے چنیوٹ کے رہائشی دانش کی درخواست پر سماعت کی. طلباء تنظیم کا پنجاب یونیورسٹی کے وی سی آفس کے باہر احتجاج. طلباء کا لاء کالج کی سیٹوں میں کمی اور مارکنگ سسٹم کے خلاف احتجاج. مظاہرین کی ایڈمن بلاک میں داخلے کے لیے تالے توڑنے کی کوشش. طلباء تنظیم کے ارکان نے وی سی آفس کے باہر دھرنا دے دیا. سابق حکومت کی غلط پالیسیوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. عوام پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی نذیر خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات. بلیغ الرحمان کی باجوڑ حملے کی مذمت. شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بادشاہی مسجد کا دورہ. قرآن گیلری میں موجود تبرکات مقدسہ کو بہتر انداز میں محفوظ کرنے کی ہدایت. بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کو مستقل طور پر کھولا جائے. وزیر اعلیٰ کی بادشاہی مسجد کے احاطے میں نیا سنگ مرمر لگانے کی بھی ہدایت. عوام کی سہولت کے لیے لوکل گورنمنٹ نظام کی بحالی ضروری ہے. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ نگران حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے سنجیدہ ہے. ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت پرانا ہے. شہر کا ایک اور گول چکر ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا. وابڈا ٹاؤن گول چکر کو ختم کیا جائے گا. ایل ڈی اے نے شاہراہ نظریہ پاکستان کو سگنل فری بنانے کا پلان مرتب کر لیا. وابڈا ٹاؤن گول چکر کو ختم کر کے سڑک پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنایا جائے گا. ایل ڈی اے کے سگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن لاہور نیوز نے حاصل کر لیا. جیل روڈ، مال روڈ اور فیروز پور روڈ کو ماڈل روڈز بنانے کے لیے ٹیپا کا پلان تیار. ٹریفک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 8 نکاتی پلان تیار کر لیا گیا. 3 شاہراہوں پر ٹریفک مینجمنٹ کے لیے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. شاہراہوں پر زیبرا کراسنگ، لین مارکنگ اور ٹریفک سگنلز کی مرمت کی جائے گی. لاہور میں نکاسیاب کے لیے استعمال ہونے والی مشینری ناکارہ ہو گئی. گندے پانی کے نکاس کے لیے 26 ڈسپوزل سٹیشنز پر 57 پمپ خراب ہو گئے. لاہور نیوز مبینہ طور پر خراب پمپس کی تفصیلات سامنے لے آیا. واسا نے پمپس کی تبدیلی کے لیے نگران پنجاب حکومت کو استدعا کر دی. لاہور پولیس نے یوم عاشور پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے. 1,81,000 سے زائد پینڈنگ مقدمات کی تفتیش مکمل کی گئی. تاوان کے لیے اغوا کیے گئے 8 مخفی بازیاب کروائے گئے. ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری ہے. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی پریس کانفرنس. خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری. وومن آن ویل پروجیکٹ کے تحت 6,800 سے زائد خواتین کی تربیت مکمل. خواتین کو ڈرائیونگ سکولز میں فری موٹر سائیکل چلانی سکھائی جا رہی ہے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان کی اسلامیہ پاک میں کھلی کچہری. صارفین کی اوور بلنگ، ٹرانسفارمرز چلنے اور خراب میٹرز تبدیل نہ کرنے کی شکایات. چیئرمین حافظ میاں نعمان کی صارفین کی شکایات فوری حل کرنے کی ہدایت.
تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام، طلباء کے ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کے ہیلتھ پروفائل تیار کیے جائیں گے۔ ڈی پی آئی اسکول نے ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کا اجلاس بلا لیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انٹرمیڈیٹ میں داخلے کے لیے ایک اور انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا۔ وائس چانسلر اصغر زیدی کہتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن 10 اگست تک کروائی جا سکتی ہے۔ 15 اور 16 اگست کو انٹری ٹیسٹ کا انعقاد ہوگا۔ اس سے قبل جی سی یو میں 2 انٹری ٹیسٹ منعقد کیے جا چکے ہیں۔ پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز انفیکشن فری ہونے تک بند رکھے جائیں گے۔ ہسپتال میں مریضوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آپریشن تھیٹر کے فری انفیکشن ہونے کی تصدیق کے لیے تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کریں گے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس۔ پی آئی اے کا 21 مئی کو شروع ہونے والا حج آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ قومی ایئر لائن کے ذریعے 61,461 حجاج کرام کو وطن واپس لایا گیا۔ حج آپریشن 2023 میں 258 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ جدہ کے لیے 136 اور مدینہ منورہ کے لیے 122 پروازیں آپریٹ ہوئیں۔ پیکیجنگ انڈسٹری پر بندش کے خطرات منڈلانے لگے۔ مقامی پیکیجنگ انڈسٹری کے مسائل پر لاہور چیمبر آف کامرس میں ہنگامی اجلاس، عہدیداروں نے اپنے تحفظات پیش کر دیے۔ حکومت نے فوری طور پر SRO 957 کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ گورنر ہاؤس میں وومن امپاورمنٹ کے موضوع پر قومی سیمینار کا انعقاد۔ گورنر پنجاب ملیح الرحمان کی سیمینار میں خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے منفی خبریں چلائی گئیں۔ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہاولپور یونیورسٹی واقعے پر انکوائری کر رہا ہے۔ خواتین کا ملک کی ترقی میں بہت اہم ہاتھ ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے صحت کے معاملے میں ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ شرکاء نے ہیپاٹائٹس آگاہی واک میں بھی حصہ لیا۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کے لیے پنجاب کالج طلباء کا پہلا انتخاب بن گیا۔ لاہور اور فیصل آباد بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بھی پنجاب گروپ آف کالجز کا حصہ بن گئے۔ طلباء اور والدین نے محفوظ اور اعلیٰ تعلیمی ماحول کے باعث پنجاب کالج کو بہترین انتخاب قرار دیا۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں داخلوں کے لیے خصوصی انفارمیشن ڈیسک قائم۔ معروف شاعر فیض احمد فیض سے منسوب فیض گھر کو بند کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے بجلی کے بلوں اور مہنگائی میں اضافے کی بندش کا باعث قرار دے دیا۔ سرگرمیوں کو جلد آن لائن کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ فیض گھر میں فیض احمد فیض سے منسوب مختلف نوادرات رکھے گئے تھے۔ اور سابق چیئرمین پی سی بی اعجاز بٹ 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اعجاز بٹ طویل عرصے سے علیل اور فالج کے مرض میں مبتلا تھے۔ اعجاز بٹ 2008 سے 2011 تک پی سی بی کے سربراہ رہے۔ انہوں نے 8 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی تھی۔